پاک چین دوستی برقرار رہے گی، اس پر بات کریں گے ہم۔ اب دوسرا، عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ یہ چائنا کی طرف سے پاکستان کے سلک روٹ جو ہے اس میں اعزازی ایمبیسڈر ہیں، تو میرا خیال ہے بات آپ سے شروع کرنے میں سیاسی باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ اس میں پہلے یہ جو چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر یہ ضرورت اسپیشلی کیوں محسوس ہوئی، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کو لپیٹا جا رہا ہے، سی پیک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور اس وقت کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ریسکیو ہے کہ جو چائنا کے پریزیڈنٹ نے پاکستان کو کہا کہ یہ پاکستان اور چین کی دوستی اس سے بہت آگے ہے۔ آپ بتائیے کہ جو سی پیک ہے، جس کو سلک روٹ کا ایک حصہ بھی کہہ سکتے ہیں یا ون بیلٹ ون روڈ کا ایک حصہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کہاں تک پاکستان کی اکانومی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ اس میں زیادہ بینیفیشری چائنا ہوگا، ہم ہوں گے، یا چائنا جو ہے اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ جی تھینک یو، بہت شکریہ جی۔ پہلی چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سلک روٹ پلاننگ یہ ایک ایسی اتھارٹی ہے جیسے ہمارے پاکستان میں سی پیک اتھارٹی ہے، اور سلک روٹ پلاننگ ہی ماسٹر مائنڈ ہے اس سارے پروجیکٹ کی۔ یہ جو ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو تو 68 کنٹریز کو کور کر رہا ہے۔ یہ کتنے ملکوں میں؟ 68 کنٹریز، 68، اور ان کو ڈفرینٹ طریقے سے انگیج کیا جا رہا ہے۔ کچھ لینڈ روٹس ہیں، کچھ سی روٹس ہیں، اس طریقے سے انہیں کور کیا گیا ہے اور آپس میں انٹرلنک کیا گیا ہے۔ اور انٹرلنک اس طرح کیا گیا ہے کہ ریلوے ٹریک اینڈ روڈ ٹریک اس طریقے سے اس کو جوائن کیا گیا ہے۔ اس کا پارٹ ون بیلٹ، اس کی جو سمجھ تھوڑا سا ناظرین کو، آپ کیونکہ اس میں زیادہ ہمیں انفارمیشن ڈیلیور کر سکتے ہیں کہ یہ کب شروع ہوا، کیونکہ ہر پارٹی پاکستان میں کلیم کرتی ہے کہ یہ میں نے کیا، یعنی بیسیکلی 2 اسٹیٹس کا یہ معاملہ ہے، اور جب یہ ہوا تو اس وقت ابتدائی طور پر یہ کون لوگ تھے جو اس خوبصورت منصوبہ جو تھا اس کے متعلق سوچا گیا؟ اگر میری نان پولیٹیکل سٹیٹمنٹ لی جائے تو سب سے پہلے تو اس کا کریڈٹ مشرف صاحب کی گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ یہ ان کی گورنمنٹ کے دوران ساری ڈسکشن فائنل ہوئی، کیونکہ یہ منصوبہ کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے جو 1 2 3 5 سال میں بنا ہے۔ چائنا اس پہ پچھلے 20 سال سے کام کر رہا تھا۔ 20 سال سے کام کرتے کرتے چائنیز لوگ ایسے ہیں کہ وہ کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے اس پہ کئی سال سوچتے ہیں، لیکن جب وہ انیشیٹ کرتے ہیں، اسے سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اسے چینج نہیں کرتے۔ وہی ہمارے پاس تو گوادر پہلے بھی موجود تھا، سی پیک ظاہر اس کا حصہ ہے، تو چائنا یعنی پوری دنیا میں اپنی ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے، اس کی اکانومی بھی بہتر ہے، اس طرف اس کی ضرورت اور اہمیت کیوں تھی؟ چائنا کے about 36 پروونسز اور اٹونومس ریجنز ہیں، لیکن ان میں سے جو بہت زیادہ ہائیلی پاپولیٹڈ ہیں وہ ہے ان کی ایسٹ کوسٹ، اور ان کا ایسٹ کوسٹ بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے، لیکن اتفاق سے سینٹرل چائنا اور ویسٹرن سائڈ آف چائنا اس میں ابھی بھی بہت زیادہ خلا تھا، بہت زیادہ یہاں کا لائف سٹینڈرڈ یا یہاں کا جی ڈی پی اتنا اوپر نہیں گیا تھا جتنا ایسٹ کوسٹ کا جی ڈی پی اس وقت کسی بھی ملک سے اچھا ہو چکا تھا۔ تو اب چائنا نے فوکس کیا کہ وہ تو ظاہر ہے کہ ہماری طرف چائنا کا جو آنا ہے، یعنی اس طرف ان کی جو پیش قدمی ہے کہہ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ دوستی کہہ سکتے ہیں، ضرورتیں ان کی بھی ہیں ہماری ہیں، جو یعنی سلک روٹ جو ریشم جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی کتنے لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر دنیا میں اس کو عجوبہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس کو بنانے کے لیے اس سے اعلیٰ منصوبے بھی ہو سکتے تھے ٹرانسپورٹیشن کے، لیکن اس کو ہی کیوں چنا گیا؟ اس کے آگے پھر چیز چلی۔ جی میں آپ کو وہی ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب چائنا اپنے 12 ویسٹرن پروونسز جو کہ لینڈ میں بہت بڑے ہیں، آلدو پاپولیشن کم ہے لیکن ایریا لینڈ بہت زیادہ ہے، تو وہ ان ایریاز کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، ان کے نیچرل ریسورسز کو یوز کرنا چاہتا ہے۔ تو جب وہ ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے، اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے اس کے پاس جو ون آف دا کلوزسٹ چینل، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اونلی ون چینل، ون آف دا کلوزسٹ چینل، کہ اگر وہ وہاں سے شنگھائی یا ننگبو یا گونگچو کی پورٹ پہ یا شنجن کی پورٹ پہ بھیجتے ہیں، تو ان کا ٹرانسپورٹیشن کا تقریباً وہی روٹ ہے، اتنی لینتھ ہے جو اس سے کم میں وہ گوادر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اینڈ دین گوادر از ویری سینٹرلی لوکیٹڈ۔ آپ یہاں سے یورپ جانا چاہیں، آپ کو 7 دن میں آپ کا شپ یورپ پہنچ جاتا ہے، آپ افریقہ 5 دن میں پہنچ جاتے ہیں، آپ مڈل ایسٹ 2 3 4 دن میں آپ ٹچ کر لیتے ہیں۔ سو بیکاز آف دا لوکیشن
انہوں نے جب یہ سوچا اچھا ویسے ایک اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں سیاسی نہیں ہے یہ آپ کے لیے سوال یہ، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ اس پر زیادہ اچھی بارگیننگ کی جا سکتی تھی کیونکہ جو کانٹریکٹ ہوا وہ شرائط جو ہیں وہ پاکستان نے کافی نرم رکھی. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے کسی انویسٹر کو اٹریکٹ کرنا ہے تو آپ کو اسے کیا آفر کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی انویسٹر، ایک میں لاہور کا رہنے والا ہوں، اگر مجھے قصور کی گورنمنٹ اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے میں اسے پوچھوں گا اوکے میں قصور آتا ہوں، آپ مجھے کیا انسینٹیو دیتے ہو. اچھا ہم اس طرح کرتے ہیں عامر صاحب، کیونکہ ہم تھوڑی سی بریک کی طرف جائیں گے. آپ کا یہ جو سبجیکٹ ہے یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور پاک چائنا دوستی آپ کو پتہ ہے کہ بھی اس کو ہم بڑا ہمارا رومانس ہے. اور جس طرح میں نے ابھی کہا ہے کہ چائنا کے پریزیڈنٹ نے تازہ ترین جو بیان دیا ہے اور جو خط بھیجا ہے پرائم منسٹر پاکستان کو، انہوں نے کہا ہے کہ دنیا جدھر کی مرضی ہو جائے، جو مرضی دنیا میں ہو جائے، ہم پاکستان کی دوستی کریں گے. آتے ہیں ہم چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے، اور ہم چائنا کے سی پیک روٹ پر بات کریں جس کو سلک روٹ کہتے ہیں. سلک روٹ یعنی شاہراہ ریشم. اس کے لیے ہمارے ساتھ جو عامر صاحب موجود ہیں یہ اعزازی ایمبیسیڈر ہیں چائنا کی طرف سے، تو ان سے بات چل رہی تھی. اچھا آپ بتائیے کہ چائنا کا پاکستان کا جو اس میں مفاد ہے وہ ظاہر ہے دو اسٹیٹس کا ہے. پاکستان کے کون سے تجربات سے پاکستان زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ چائنا کے کون سے ایسی وجوہات ہیں ان کی؟ صرف یعنی جس طرح کچھ کنزیومر کنٹری بن جاتے ہیں، اگر وہ یہاں پروڈکٹ ہی ان کی آنی ہے تو ہماری ٹور انڈسٹری بند ہو جائے گی. تو یا کیا ان سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں، ہماری کوئی انڈسٹری چل سکتی ہے، یا کون سے فائدے ہمیں مل سکتے ہیں؟ جی پہلے میں ایک پینڈنگ آپ کا کویسچن تھا بریک سے پہلے، میں اس کا ریپلائی کرنا چاہتا ہوں. ایکچولی یہ جو لیٹر لکھا جاتا ہے یہ کوئی ریمائنڈر نہیں ہوتا، لیکن یہ دنیا کو ایک میسج ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، کیونکہ اب آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ سینٹرل ایشیا میں یا یورپ والی سائڈ پہ کچھ آذربائیجان چل رہا ہے نا کہ سی پیک بند ہو گیا، پاکستان میں بھی بات چل رہی ہے. سر میں وہ بھی بتاتا ہوں، لیکن اور بھی دنیا کی سچویشن بدل رہی ہے. تو یہ ایک میسج دیا جاتا ہے، جیسے چائنا نے FATF پہ پاکستان کے لیے بہت سٹینڈ لیا تھا، تو یہ دنیا کو ایک میسج دیا جاتا ہے ایسا خط لکھ کے کہ وی آر ٹوگیدر، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بیسیکلی چائنا نے باقی دنیا کو یہ میسج کنوے کیا. اب میں دوسرے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ ہمیں چائنا سے کے تجربات سے فائدہ کیسے اٹھانا چاہیے. چائنا نے جب اوپن ڈور پالیسی اڈاپٹ کی اور انہوں نے انویسٹرز کو اپنے ہاں مدعو کیا اور ان کو بلایا، پھر چائنا نے ان کو بہت سارے انسینٹیوز دیے کہ اگر آپ چائنا میں آتے ہیں ہم آپ کو انڈسٹری لگا کے دیتے ہیں، ہم پاور جو ہے وہ اتنے پرسنٹ پہ چارج کریں گے. انڈسٹری لگانے کے لیے انہوں نے اس طرح کے انسینٹیو دیے کہ انہوں نے تقریباً انڈسٹریل زون ڈیولپ کر کے، یعنی آپ صرف اپنی مشینیں لے کے آئیں، آگے آپ مشینوں کو پلگ ان کریں اینڈ یو کین اسٹارٹ یور ورک. یہ نہیں کہ آپ نے آنا ہے، آپ نے بلڈنگ بنانی ہے، آپ نے پاور کے لیے جانا ہے، آپ نے گیس کے لیے جانا ہے. انہوں نے اس طریقے سے کیا، اور سب سے پہلے انہوں نے چھوٹی انڈسٹری کو اٹریکٹ کرنا شروع کیا. چائنا کی یہ خوبی ہے کہ وہ جب بھی اٹریکٹ کرتے ہیں وہ چھوٹی انڈسٹری کو اٹریکٹ کرتے ہیں، پھر اس کو وہ خود گلوبلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو خود بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. دین چائنا گورنمنٹ کم فارورڈ ہمیشہ، پھر وہ اپنے پروجیکٹس کو اپنی چیزوں میں یہاں جو عام پرسیپشن ہوتی ہے کہ چائنا یہاں جو منصوبے لگائے گا یا انڈسٹری لگائے گا وہ وہاں سے ہی وہ لوگوں کو بھی لے کے آئے گا، یہاں تو روزگار نہیں ملے. سر آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ بزنس مین ہیں، کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایک 20,000 روپے کی لیبر جہاں پہ مل رہی ہے آپ $1,200 کی لیبر لیں؟ بھلے ہی آپ کتنے بھی پیٹریوٹ ہیں. بزنس کا ایک اور ایجنڈا ہوتا ہے، بزنس مین کا ایک اور ایجنڈا ہوتا ہے. جو بھی کمپنی کمرشلی درمیان میں آپ وہ ان کا ایک اور ایجنڈا ہوتا ہے. صدیق صاحب سے درمیان میں تھوڑا سا سر مجھے صرف یہ بات کمپلیٹ کر لیجیے. کبھی بھی نہیں ہوتا کہ $1,200 جو انہیں وہاں سے لیبر لا کے کاسٹ کر رہا ہے یہاں پہ اکوموڈیشن کے ساتھ، اس کے بدلے میں یہاں پہ انہیں 20,000 روپے کا 25,000 روپے کا ایک ورکر ملتا ہے. لیکن وہ کیوں نہیں لا پا رہے؟ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ کیا ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن، ٹیکنیکل سائٹ، ٹیکنیکل سپورٹ، اس کے لیے ہمیں ایسی بات عامر صاحب ابھی نظر نہیں آ رہی. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ پاور جنریشن نہیں ہے تو بہت مہنگی ہے.
یا انڈسٹری ہماری چل نہیں سکتی، لگ نہیں سکتی، اس فیلڈ میں بھی وہ کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ آف کورس سر، یہ چائنا اور جب یہ سنا تھا جی وہ کہتے ہیں ہم تمام لوگوں کو بجلی اپنی دیں گے اور اتنے پیسے آپ پر ہاؤس لیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو وجہ کیا بنی نہیں بالکل کام ہو رہا ہے جی. کاغان کے پاس جو 4000 میگا واٹ کا پروجیکٹ بنا، اٹ از کالڈ رانا واٹر پروجیکٹ. اسی طرح کے رانا واٹر پروجیکٹ صرف اور صرف گلگت بلتستان میں 50,000 میگا واٹ کے بن سکتے ہیں. 50,000 میگا واٹ کے، جو کہ آپ کی پاور سپلائی صرف 2.5 سینٹ پہ لے کے آ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے ڈسٹریبیوشن دینی ہے، آپ نے آگے چلانا ہے، نیپرا انگیج ہو جائے گا، باقی چیزیں انگیج ہو جائیں گی. یہ آپ کی بیک بون ہے اکانومی کی. اگر آپ 16 سینٹ 18 سینٹ پہ انڈسٹری چلانا چاہتے ہیں دنیا میں، دین بیٹر گو بیک ہوم. آپ انڈسٹری نہیں چلا سکتے. انڈسٹری چلانی ہے تو آپ کی پاور جب تک 6 سینٹ پہ نہیں کھڑی، آپ انڈسٹری کو کبھی بھی فردر موو نہیں کر سکتے. تو ہمارے اب تھنک ٹینکس جو ہمارے باب اختیار ہیں، جو بیٹھے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ کام کی رفتار. اچھا اس وقت عامر صاحب مجھے بتائیے، لاسٹ کویسچن ہے کہ اس وقت سی پیک یا سلک روڈ جس کو آپ کہتے ہیں، سی پیک تو اینڈ میں جا کے گوادر وہی ہمارا مین جہاں لنک کرے گا. اس وقت سٹیٹس کیا ہے؟ کون سی، یعنی آپ اکثر بتاتے ہیں کہ اس کے 3-4 درجے ہیں جی، کون سے فیز میں ہے اس وقت؟ جی ہم نے فرسٹ فیز جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے. ابھی سیکنڈ فیز کی طرف جانا ہے، جس کا مطلب انڈسٹریل موبلائزیشن ہے. سی پیک پہ جو لوگوں کی عام پرسیپشن ہے کہ جی کام تیز ہے، کام سلو ہے، مجھے یہ بات کہہ دینی چاہیے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد سی پیک پہ تھوڑا سا آبزرویشنز بڑھ گئی تھی، اور آبزرویشنز بڑھنی جائز بھی تھی. آبزرویشن چائنا گورنمنٹ کی آبزرویشنز بڑھ گئی تھی کہ جی یہ کیوں کہہ رہے ہیں، کیا کرنا جب آئے تھے، جب وہ آئے تھے. لیکن اب جب سے میں سمجھتا ہوں ریٹائرڈ جنرل آصف سلیم باجوہ صاحب نے اس کا اتھارٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہے، تو یہ پھر دوبارہ اس سے بھی زیادہ ایفیکٹو طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا، جیسا کہ پچھلی گورنمنٹ. سی پیک کا ہم اس کو کلوز کرتے ہیں، پھر کسی وقت اس پر بڑی